کراچی میں پیپلز پارٹی کا پاور شو، عائشہ منزل سے کراچی یکجہتی ریلی کا آغاز، جیالوں کا پارٹی ترانوں پر رقص، ہر طرف پارٹی پرچم لہرانے لگے۔ ریلی لیاقت آباد، تین ہٹی، گرو مندر، لائنز ایریا سے ہوتی ہوئی ایمپریس مارکیٹ میں اختتام پذیر ہوگی۔ حیدرآباد میں متحدہ قومی موومنٹ کا طاقت کا مظاہرہ، پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف ریلی، متحدہ قائدین خطاب کریں گے۔ لیڈی ڈفرنس اسپتال کے سامنے 30 فٹ لمبا 15 فٹ چوڑا اسٹیج تیار، کئی مقامات پر استقبالیہ کیمپ لگائے گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو آج ایک شدت پسند گروہوں کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ آپ اپنے جو جلسے ہیں وہ میرج ہال بک کرا کے کر لیا کریں، کیونکہ ان کی حاضریاں آج کل جو جلسوں میں ہیں وہ اتنی ہیں۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو مشورہ دیا تھا کہ اپنے جلسے میرج ہالز میں کر لیا کریں، ان کی حاضری اتنی ہی ہے۔ بدقسمتی ہے کہ دونوں جماعتوں کو شدت پسند گروہ کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ انتشار پھیلانے کی مہم بری طرح ناکام ہو گئی۔ نواز شریف کہتے ہیں میں خود لندن میں رہوں گا، عوام پاکستان میں سڑکوں پر نکلیں۔ وزیر سائنس فواد چودھری کی تنقید۔ نواز شریف کے داماد اور لیگی رہنما محمد صفدر کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج۔ پولیس کی جانب سے درج ایف آئی آر کے متن میں کہا گیا کہ محمد صفدر نے ریاستی ادارے کے خلاف نفرت کے جذبات ابھارے۔ جتنے مرضی مقدمے بنا لیں، جمہوری حق استعمال کریں گے۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کا رد عمل۔ 16 اکتوبر کو مریم نواز کے جلسے کے لیے تیاریاں۔ چوری کے مقدموں میں نامزد آج قوم کو بھاشن دے رہے ہیں۔ اپوزیشن ڈھٹائی سے جھوٹ بولتی ہے۔ مہنگائی کی بات کرنے والے بتائیں جب انہوں نے اقتدار چھوڑا تو معیشت کی حالت کیا تھی۔ وزیر اطلاع شبلی فراز کی پریس کانفرنس۔ بھارتی ایما پر پاکستانی اداروں کے خلاف سازش کی جا رہی ہے، قوم ایسی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ وزیر داخلہ اعجاز شاہ کی گفتگو۔ فیٹ اپ قوانین منظور ہوتے ہی اپوزیشن کی امیدیں ختم ہو گئی۔ انہوں نے سوچ لیا اب اسمبلی میں این آر او ملنا نہیں تو سڑکوں پر تلاش کریں۔ اسد عمر کا ٹویٹ۔ شہزاد اکبر کہتے ہیں زندہ دلال لاہور نے مودی کے یار کی سیاست مسترد کر دی۔ مسلم لیگ اب نواز شریف اور ان کی ضدی اولاد کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہے۔ روز صبح اٹھ کر نواز شریف اور نون لیگ کا راہ گلا پا جاتا ہے۔ کرپشن نہ ملی تو غداری کا بیانیہ لے آئے۔ نیب نیازی گٹھ جوڑ کے باوجود احتساب کا بیانیہ دفن ہو گیا۔ لیگی ترجمان مریم اورنگزیب کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس۔ کہتی ہے 2018 میں آر ٹی ایس بٹھا کر ملک پر کرپٹ ٹولہ مسلط کیا گیا۔ عوام کے سامنے چوری اور کرپشن عیاں ہو چکی ہے۔ وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کا مریم نواز پر ٹویٹر دھاندلی کا الزام۔ کہتے ہیں ٹویٹر اکاؤنٹ پر لاکھوں جعلی فالوورز اچھمبے کی بات نہیں۔ 5.5 ملین فالوورز میں سے 80% جعلی ہے۔ 5.19 ملین فالوورز کے لیے کبھی بیگم صفدر کی کوئی ٹویٹ لائک نہیں کی۔ 1889 فالوورز نے ایک ہی دن میں ٹویٹر اکاؤنٹ بنائے۔ تقریباً 1 ملین فالوورز کا اپنا کوئی فالوور ہی نہیں۔ پاکستان میں بدترین نظام حکومت کے باعث عوام رو رہے ہیں۔ اس وقت بھارت سے زیادہ ان ٹھگوں سے خطرہ ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی تنقید۔ کہا لوگوں کے پاس فیس اور یوٹیلٹی بلز کی ادائیگی کے لیے پیسے نہیں۔ موسم سرما کورونا کی دوسری لہر کے آغاز کا سبب بن سکتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے خبردار کر دیا۔ ٹویٹر پیغام میں کہا اللہ تعالیٰ نے ہم پر مہربانی کی اور ہمیں وائرس کے بدترین اثرات سے بچایا۔ عوام سے گزارش ہے کہ کیسز کی تعداد بڑھنے سے روکنے کے لیے SOPs پر عمل کریں، ماسک ضرور پہنیں۔ کراچی میں کورونا کیسز میں اضافہ۔ ملیر اور منگو پیر میں مائکرو اسپاٹ لاک ڈاؤن۔ شہریوں کی حکومت کے جاری کردہ SOPs کی حمایت۔ پاکستان میں کورونا سے مزید 6 اموات۔ 632 افراد میں وائرس کی تصدیق۔ فعال کیسز 9000 ہو گئے۔
ٹھیک ہوں مگر اگلے چند دن اصل امتحان کے ہوں گے، امریکی صدر کا پیغام۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق واضح نہیں صدر کی طبیعت کب تک بحال ہوگی۔ ہالی ووڈ فلم ساز مائیکل مور کا صدر ٹرمپ پر شک کا اظہار، صدارتی انتخابات ملتوی کرانے کے لیے وائرس میں مبتلا ہونے کی جھوٹی خبر پھیلانے کا الزام لگا دیا۔ ملک میں جاری مہنگائی کا طوفان تھم نہ سکا، اشیاء خور و نوش کی بڑھتی قیمتوں شہریوں کا جینا دوبھر کر دیا۔ آٹا، چینی، دالیں، گھی اور سبزیاں عوام کی قوت خرید سے باہر۔ لاہور میں 20 کلو آٹے کا تھیلا بازار سے غائب، سبزیاں عام آدمی کی پہنچ سے دور۔ ادرک 800، پیاز 70 اور گوبھی 60 روپے فی کلو میں فروخت۔ حکومت نے غریب عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی، شہری پھٹ پڑے۔ لبیک اللہم لبیک، 7 ماہ بعد مناسک عمرہ کی ادائیگی۔ پہلے مرحلے میں 6000 مقامی افراد کو عمرے کی اجازت ملی۔ 18 اکتوبر سے زائرین کی تعداد 15000 تک بڑھائی جائے گی۔ روضہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 ربیع الاول سے کھولا جائے گا۔ آذربائیجان کی افواج نے متنازع علاقے نگورنو کاراباخ میں فتح کے جھنڈے گاڑ دیے۔ دارالحکومت باکو میں عوام کا جشن۔ آرمینیا کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کھلی حمایت نے شہریوں کے دل جیت لیے۔ عمارتوں پہ ترکی اور پاکستان کے پرچم لہرانے لگے۔ مختلف ممالک سے نوجوانوں نے اظہار یکجہتی کے طور پر آذربائیجان کا ترانہ گایا، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ فیٹ اپ قوانین منظور ہوتے ہی اپوزیشن کی امیدیں ختم ہو گئی۔ انہوں نے سوچ لیا اب اسمبلی میں NRO ملنا نہیں تو سڑکوں پر تلاش کریں۔ اسد عمر کا ٹویٹ۔ شہزاد اکبر کہتے ہیں زندہ دلال لاہور نے مودی کے یار کی سیاست مسترد کر دی۔ مسلم لیگ اب نواز شریف اور ان کی ضدی اولاد کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہے۔ روز صبح اٹھ کر نواز شریف اور نون لیگ کا راہ گلا پا جاتا ہے۔ کرپشن نہ ملی تو غداری کا بیانیہ لے آئے۔ نیب نیازی گٹھ جوڑ کے باوجود احتساب کا بیانیہ دفن ہو گیا۔ لیگی ترجمان مریم اورنگزیب کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس، کہتی ہے 2018 میں RTS بٹھا کر ملک پر کرپٹ ٹولہ مسلط کیا گیا۔ عوام کے سامنے چوری اور کرپشن عیاں ہو چکی ہے۔ وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کا مریم نواز پر ٹویٹر دھاندلی کا الزام، کہتے ہیں ٹویٹر اکاؤنٹ پر لاکھوں جعلی فالوورز اچھمپے کی بات نہیں۔ 5.5 ملین فالوورز میں سے 80% جعلی ہے۔ 5.19 ملین فالوورز کے لیے کبھی بیگم صفدر کی کوئی ٹویٹ لائک نہیں کی۔ 1889 فالوورز نے ایک ہی دن میں ٹویٹر اکاؤنٹ بنائے۔ تقریباً 1 ملین فالوورز کا اپنا کوئی فالوور ہی نہیں۔ پاکستان میں بدترین نظام حکومت کے باعث عوام رو رہے ہیں۔ اس وقت بھارت سے زیادہ ان ٹھگوں سے خطرہ ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی تنقید، کہا لوگوں کے پاس فیس اور یوٹیلٹی بلز کی ادائیگی کے لیے پیسے نہیں۔ موسم سرما کورونا کی دوسری لہر کے آغاز کا سبب بن سکتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے خبردار کر دیا۔ ٹویٹر پیغام میں کہا اللہ تعالیٰ نے ہم پر مہربانی کی اور ہمیں وائرس کے بدترین اثرات سے بچایا۔ عوام سے گزارش ہے کہ کیسز کی تعداد بڑھنے سے روکنے کے لیے SOPs پر عمل کریں، ماسک ضرور پہنیں۔